बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत सकीना क्या है? बैतुल मुक़द्दस के अंदर क्या रखा था जिसकी तरफ मुंह करके बनी इसराइल इबादत करते थे? जानिए इस वीडियो में मुक़द्दस ताबूत सकीना के बारे में। नाजरीन, इस वीडियो का मकसद अल्लाह के मुक़द्दस घर जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं उसकी फजीलत बयान करना है। ये मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 248 में तफसील से आया है। हज़रत शमऊईन ने उनसे बनी इसराइल से कहा, उसकी हज़रत तालूत की हुकूमत की निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून। मूसा और हारून के घराने पहले गुजरे नबियों से लेकर के छोड़े हुए सामान, जूते, अमामा, लाठी, मन्ना और सलवा तौरात की तख्तियाँ हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक नमाज इबादत पढ़ते वक्त चेहरे का रुख यानी किबला काबा शरीफ की तरफ रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह तक किबला का रुख बैतुल मुक़द्दस रहा। ये इबादत गाह एक मुक़द्दस चट्टान थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान के ऊपर एक इबादत गाह हैकल बनवाई जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस है जिसका मतलब पाक घर है। बैतुल मुक़द्दस यरूशलम और बैतुल्लाह मक्का दोनों के मायने पाक घर और अल्लाह का घर है। दोनों अल्लाह के घर है। सोचिए कितनी अजीम निशानी है बैतुल मुक़द्दस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे थे, उसी दरमियान उनका इंतकाल हो गया। इस बाबत भी कुरान में तफसील से लिखा है। तामीर के बाद यहूदियों ने ताबूत सकीना उसमें रख दिया। सारे यहूदी बैतुल मुक़द्दस में रखे ताबूत सकीना की जानिब मुँह करके नमाज इबादत करने लगे। आखिर क्या है ताबूत सकीना? ताबूत यानी संदूक और सकीना मतलब जिससे सुकून मिले। इस मुबारक संदूक से यहूदियों को बहुत से फैज़ हासिल होते थे। जैसे जिहाद पर जाते वक्त दुश्मनों की तादाद देखकर यहूदी जब खौफजदा होने लगते, दुश्मनों की तादाद देखकर मारे डर से सबके पसीने छूटने लगते, यहाँ तक कि नौबत दुम दबाकर भागने की आन पड़ती, तब वो नारे लगाकर इस संदूक को सबसे आगे रखते। अल्लाह इस संदूक के सदके तुफैल से उनकी मदद करने के लिए फरिश्तों की फौज भेज देते। आसमान में इजा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु करीब की सदाएं गूंजने लगती। चारों जानिब रूहानी माहौल हो जाता। आयात के विर्द और ताबूक की बरकत से डरपोक बनी इसराइल के दिल मजबूत हो जाते। उनके जिस्म में रूहानी ताकत आ जाती जिससे उन्हें सुकून हासिल होता। उनके सीने मजबूत हो जाते, नतीजन वो दुश्मनों पर गालिब हो जाते। कामयाबी उनके कदम चूमने लगती। इसलिए इस संदूक यानी ताबूत को ताबूत सकीना कहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुकून मिलता था। ताबूत सकीना में क्या रखा था? ये शमसात की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 40 बाई 40 फीट थी। ये मुक़द्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसमें आने वाले अम्बियाओं नबियों के हुलिये मुबारक थे। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी इसमें महफूज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का असा जिसे वो जन्नत से लाए इसी में रखा हुआ था। ये आखिर तक आपके पास ही रहा। बतौर मिराज ये लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी औलादों को मिलती रही। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती हुई उनके बेटे मदियन, फिर उनके वंशज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँची। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये लाठी बकरियां चराते वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जो उनके दामाद थे। दूसरी तरह ये ताबूत सकीना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्नती कुर्ता और अपने वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का कमरबंद भी था। ये सभी निशानियाँ इसमें जमा होती रही। आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में ताबूत सकीना रहा और मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे, जिन्होंने आपको बकरियां चराने के लिए अपना असा लाठी दिया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मदियन के बेटे थे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। उनके बाद ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया।
موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے ہزاروں برس بنا سڑے گلے صحیح سلامت رہا۔ اس میں آپ کی جوتیاں اور بڑے بھائی حضرت ہارون نبینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا منا و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ قرآن میں اس بابت لکھا ہے، اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامت یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز اور آنے والے دن میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت والا صندوق تھا۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے۔ نبیوں کی تبرکات اور توریت کی موجودگی سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی۔ یعنی نبی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تب اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا کہ ان لوگوں پر بنی عمالقہ نام کا ایک کافر قوم نے زبردست حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیلوں کا قتل عام کر کے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا۔ ان کے گھروں کے ساتھ بیت المقدس بھی جمی دوز کر دیا اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ کافر قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس مقدس تابوت کو لوٹ کر لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک کوڑے خانے میں تابوت کو پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنے پر اللہ نے قوم عمالقہ کے دیس میں طرح طرح کی بیماریاں بھیج دی۔ وہاں کے لوگ بواسیر سے پیڑت ہو گئے اور جہاں دیکھو وہاں چوہے ہی چوہے نظر آنے لگے، جس سے وہاں پلیگ بھی طاعون پھیل گیا۔ قریب 5 بستیاں اس بیماری سے صاف ہو گئی۔ عذابوں کا سلسلہ دیکھ کر قوم عمالقہ کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بلا اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ لاد کر اسے بنی اسرائیل کی بستی یروشلم کی طرف ہانک دیا۔ اللہ نے فوراً 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں لے آئے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی شان اور نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے، تب ہم طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ حضرت شموئیل نے دعا کی، چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئی۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بنی اسرائیل کا سامنا جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ سے ہوا، جس نے بیت المقدس شہر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جالوت کو مارنا ضروری تھا۔ 17 برس کے ایک نیک لڑکے نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یعنی انہوں نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور آدھی بادشاہت بھی اسے دے دی۔ جانتے ہیں وہ نیک لڑکے کون تھے؟ جی ہاں، بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر 30 برس حکومت اور نبوت دونوں کی۔ اس وقت تک تابوت شامیانے میں رکھا جاتا تھا، کوئی عمارت مقرر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سیدنا داؤد علیہ السلام مچل اٹھتے۔ ان کا قیام تو محل میں اور ان کے رب کے بندوں کی مقدس نشانی والا صندوق خیمے میں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنائی جائے۔ آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے جیتون کے پہاڑ کے قریب مقدس چٹان پسند کر لی۔ اللہ کے حکم سے اسی جگہ چٹان پر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا کام لگاتار 7 سال تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسان کے علاوہ جنوں، چرند، پرند اور ہواؤں پر بھی تھی۔
اور ان کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتے، اور آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد گدا ہوا تھا۔ آپ کی یہ جادوئی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ اسی مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی سے مقبول ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سے پیغمبروں کی مزار اور پیدائشی مقام بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے یہاں رسول پاک کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا روحانی سفر بھی کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ 17 بنی اسرائیل کی آیت 1 میں آیا ہے۔ یہ تابوت جس مقدس چٹان پر رکھا تھا وہاں آج گنبد صخرہ بنا ہے، جس کی طرف منہ کر کے شروعاتی 17 مہینے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور یہیں سے معراج بھی کی۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ چٹان کے نیچے بطور ثبوت مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت شکرانہ پڑھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یروشلم بٹ گیا اور نبی اسرائیل میں نا اتفاقی بڑھنے لگی۔ بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہیکل سلیمانی میں پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ نتیجن دوبارہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر برپا۔ عیسیٰ سے 600 برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا۔ کچھ برس بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد واپس اس کی تعمیر حضرت ذوالقرنین نے کروائی۔ پھر ٹائٹس رومنوں نے اسے تیسری بار جمی دوش کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ لیں گے اور اس میں رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا، لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر اور مومن کی پہچان کر کے ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حق کا اور کافر کی پیشانی ماتھے پر ھذا کافر چھپ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے بعد بیت المقدس کی زیارت کرائے، جہاں اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ جس نے بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا، سمجھو اس نے اللہ کے مقدس گھر کی معلومات دوسروں تک پہنچائی اور ثواب کا حقدار بنا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔